الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اور اللہ ہی کی مزید توفیق حاصل کرتے ہوئے جناب نبی کریم رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، سعادتوں، برکتوں اور بخششوں کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے۔ جب یہ مہینہ آیا تھا رمضان المبارک کا تو ہر طرف ایک الگ ہی ماحول تھا، ہر طرف خوشی تھی، ہر مسلمان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، ہر کوئی شخص مسجد کی طرف رواں ہوا، ہر شخص اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مصروف کیے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے کوسوں دور کیے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ رمضان کے مہینے میں ایک الگ ہی نور کا ماحول تھا، مسجدیں بھری بھری نظر آ رہی تھی، مصلیوں سے مسجدیں آباد تھیں، ممبر و محراب سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونج رہی تھی، نمازوں کے بعد نصیحتوں کا سلسلہ، تراویح کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ، تاخراتوں میں مسلمان کو نصیحت کے لیے تقاریر اور بیانات کا سلسلہ۔ اس طریقے سے عام اور خواص ہر طبقہ مصروف تھا رمضان کے مہینے میں اللہ کی بندگی میں۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ جس طریقے سے مساجد رمضان کے مہینے میں آباد تھیں، بھری بھری نظر آ رہی تھی، ایک رونق مسلمانوں کے ذریعے سے نظر آ رہی تھی، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آتا ہے تو جتنی بھی رونقیں تھیں مسلمان کے معاشرے میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں اور اللہ کے گھر میں جو آباد تھا گھر، وہ رونقیں ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ اس میں یہ رونقیں ہٹنے کے لیے اور یہ رونقیں دور ہونے کے لیے 3-4 ہفتے کا وقت لگتا ہو، بلکہ ایسا نہیں، ایک رات کے اندر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں مسجدیں بھری رہتی ہیں، شوال کا چاند نظر آیا، عشاء میں مسجدیں خالی، پل بھر کے اندر مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔
وقت نہیں لگتا مسلمانوں کو. اگر صحیح راستے پر مسلمان کو آنا ہے، اللہ کے راستے کے اوپر آنا ہے، اس میں مسلمان وقت لگاتا ہے، کئی دن اس کو لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے اور ایک صحیح ٹریک پر اپنے آپ کو لانے کے لیے. لیکن وہیں اگر اس کو سیدھے راستے سے ہٹنا ہے، اس کو پل بھر کا وقت نہیں لگتا، چند لمحوں کے اندر اس کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. ہم بار بلکہ ہر سال رمضان کے مہینے کے اختتام پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، گویا ہم اپنے زبان حال سے مسلمان اب یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کا نعوذ باللہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کھانے پینے کا اور مسجدوں کو آباد کرنے کا مہینہ کب ختم ہو جائے. آج مسلمانوں کے ایمان کی یہ حالت ہوگی. صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ جب آتا تو اس کے لیے انتظار کیا کرتے تھے کہ کب آئے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے یعنی رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ کوشش رہتی تھی. اور جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا تو افسوس کا اظہار فرماتے، خوشی نہیں ہوتی تھی. عید کی خوشی الگ چیز ہے، لیکن صحابہ کرام کو رمضان کے چلے جانے کا افسوس ہوتا تھا. لیکن آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم رمضان کے مہینے کے گزر جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. عید کی خوشی تو الگ چیز ہے، اس میں تو دگنا مسلمان آج خوش ہو رہا ہے. لیکن رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزرتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک دم فری محسوس کرنے لگتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری پابندیاں میرے اوپر سے اڑ گئی، اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جو چاہے میں اپنے لیے اپنے نفس کے خواہشات کو میں پورا کر سکتا ہوں، اب کچھ بھی میرے اوپر پابندیاں نہیں. ہم لوگوں کو سوچنے کا مقام کہ ہم عبد الرحمن ہیں، عبداللہ ہیں، الرحمن کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں یا عبد الرمضان ہیں یا رمضان کے بندے ہیں. کہ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمارے اوپر ہم نے 5 وقت کی نمازوں کو فرض کر لیا، روزے کو اپنے اوپر فرض کر لیا، تہجد کو پڑھنا اپنے اوپر فرض کر لیا، اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر واجب کر لیا اور دیگر کار خیر کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بری کر دیتے ہیں. تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. اگر اللہ کی بندگی اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو جس رب کی ہم بندگی کر رہے ہیں وہ رب ہمارا رمضان کے مہینے میں بھی رب ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوا دوسرے مہینوں میں بھی ہمارا وہی رب ہے. رمضان کے مہینے میں جس کے سامنے ہم 5 وقت دل میں اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جھکاتے ہیں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر بھی اسی رب کے سامنے ہم کو اپنا سر جھکانا ہے. تو گویا ہمارا رب تبدیل نہیں ہوتا. رمضان کے مہینے میں جس رب کی ہم بندگی کرتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی وہی رب ہے جس کی ہمیں بندگی کرنی ہے، جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے تو اس میں مسلمانوں کی 2 طبقے بن گئے. ایک وہ طبقہ کہ جس نے یہ رمضان کے مہینے کی قدر کی، اور ایک وہ طبقہ مسلمانوں کا کہ جنہوں نے رمضان کی بھی قدر نہیں. رمضان آیا اور چلے بھی گیا تب بھی ان کی زندگی کے اندر کچھ بھی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے جیسے زندگی گزر رہی تھی رمضان میں بھی اسی طریقے سے زندگی، اور رمضان کے بعد بھی کچھ بھی رد و بدل اور کچھ بھی فرق ان کی زندگی کے اندر نہیں آیا. تو گویا 2 جماعتیں مسلمانوں کی بن گئی کہ جنہوں نے رمضان کی قدر کی اور جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی. اور ظاہر سی بات ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی ان کے دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. ان کا دل دنیا کی محبت میں بھرا پڑا ہے، ان کے دلوں کے اوپر دنیا کی محبت کا گرد و غبار پڑا ہوا ہے. جب تک یہ ان کے دلوں سے یہ زنگ صاف نہیں ہوگا، جب تک ان کو کیا ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور انعامات کا کچھ بھی حصہ میسر نہیں ہوتا. جن کے دل بنجر ہو چکے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کوئی زمین ایسی ہے کہ جو بنجر ہے اس کے اوپر کون سا بھی مہینہ آ جائے
بہار کا موسم بہار آئے، موسم سرما آئے، موسم گرما آئے یا موسم خزاں آئے، بارش کا موسم آئے، کچھ بھی موسم آئے، وہ زمین اپنے اندر کچھ بھی اثر قبول نہیں کرتی۔ اب اس کے اندر موسم کا کوئی اثر نہیں، اور اللہ کی طرف سے برسات نازل ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، برسات اور بارش کا بھی کوئی قصور نہیں، وہ اپنا کام اپنے وقت پر کر رہے، لیکن زمین چونکہ ایسی ہے جو کوئی بھی اثر اپنے اندر قبول نہیں کرتی، تو اس میں نقصان زمین کا ہے، اس میں نقصان زمین کو اٹھانا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی حل نہیں ہوتا، کاشتکاری نہیں ہوتی، وہ زمین بنجر کی بنجر ہی رہتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جن مسلمانوں کے دل پر زنگ لگ چکا ہے اور جن کے دل بنجر ہو چکے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیسے بھی انعامات ہونا شروع ہو جائیں، گویا رمضان کا مہینہ بھی آ جائے اور رمضان کے مہینے کی عظیم رات لیلۃ القدر بھی ان لوگوں کو آ جائے، تب بھی ان کے دل کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کا دل بنجر ہے اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ ان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل زنگ آلودہ ہو چکا ہے اور ہمارا دل پتھر کا بن چکا ہے، اللہ کے سامنے یہ قطرہ آنسو کا نہیں نکلتا، اتنا گھٹ ہو چکا ہے، تو کچھ بندے ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی باتیں سنیں، اللہ کے پیغام کو سنیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور احادیث مبارکہ کو سنیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی کایا پلٹے، ہمارے دل کی دنیا تبدیل ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہے رمضان کا مہینہ آئے یا دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک راتیں اور مبارک لمحات رکھے ہیں، کچھ بھی آ جائے ان کے دل کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور ظاہر سی بات ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنا چاہے۔ جب ہم ارادہ کریں تبدیل ہونے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اور صحیح راستے پر اپنے آپ کو لانے کا، تو تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو ایک طرف ایک طبقہ ہے جنہوں نے رمضان کی ناقدری کی، غیر رمضان اور رمضان کے مہینے میں کچھ بھی فرق نہیں، لائف سٹائل میں کچھ بھی چینجز نہیں آئے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کیا، رمضان کی جو انوار، برکات اور اللہ کی طرف سے سعادتیں تھیں اس کو حاصل کیا۔ تو اب جنہوں نے اس کو حاصل کیا ہے، حاصل کرنا الگ چیز ہے، حاصل کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے مال و دولت آ گیا، ہم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا اور اس کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے اس کو استعمال نہیں کیا تو چند دن گزریں گے، ہم کھا پی کر سب چیزیں پورا مال ختم کر دیں گے۔ لیکن وہیں اگر ہم نے اس کو عقل مندی کے ساتھ اس کا استعمال کیا، کہ تجارت کی، کہیں پر اس کو کام میں لگایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ہے، اللہ برکت عطا فرماتا ہے اور یہ مال آپ کو نفع پہنچاتے رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان کی جو سعادتیں اور انوار اور برکات ہم نے بھرپور طریقے سے حاصل کی، نمازوں کا اہتمام کیا، پورا مہینہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہم نے بنائی۔ جنہوں نے رمضان کے غیر رمضان میں مسجدوں کا رخ نہیں کیا، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، وہ لوگ بھی تہجد پڑھنے کی کوشش کے اندر تھے، نماز تہجد پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، پورا مہینہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اپنے آپ کو لگاتے تھے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ تو یہ جو سعادتیں اور اللہ کی توفیق سے اتنی ساری عبادتیں کرنے کی توفیق جو ملی ہے، جو یہ چیزیں انوار اور برکات ہم نے رمضان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے، تو اب اس کو کیا ہے، محفوظ بھی کرنا ہے کہ یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا معمول بن جائے۔ جیسا رمضان کا مہینہ ہمارا گزرا، پوری زندگی ہماری اسی طریقے سے گزر جائے، یہ رمضان مبارک کا اصل قدر کرنا ہے۔ رمضان مبارک کی اصل قدر یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی رمضان کے مطابق بن جائے، رمضان کی طرح بن جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہم لوگوں کو فریضہ عطا کیا روزے کا اور رمضان کا مہینہ، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزر جائے۔ تو اب یہ جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے، تو یہ مہینہ جاتے جاتے ہم لوگوں کو کچھ سبق دے کر گیا ہے،
کچھ پیغام دے کر گیا ہے. اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس پیغام کو یاد کریں, اس پیغام کو سنیں اور اس پیغام کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. پہلا سبق جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کو دے کر گیا وہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا تھا اس کا مقصد اللہ نے آخر میں بیان کیا کہ لعلکم تتقون, کہ اس مہینے میں روزے رکھ کر اور دیگر عبادات انجام دے کر اس سے چاہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مسلمان بندے کے اندر تقویٰ آ جائے, وہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے, اللہ کی محبت اس کے اندر آ جائے. رمضان کے مہینے کا اصل مقصد یہی ہے. اب جو تقوی کا لفظ ہے, اب اس کا ڈکشنری کے اندر اور لغت کے اندر ہم اس کا معنی دیکھیں گے تو معنی اور مطلب یہ ہے کہ ڈرنا, بچنا, محتاط رہنا, یہ لفظی ترجمہ ہے. لیکن شریعت میں اصطلاح میں اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا, اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, یہ تقوی کا اصل اصطلاحی معنی ہے. اور بے شمار موقعوں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو اختیار کرنے کی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے. تو رمضان کا جو مہینہ ہم نے گزارا ہے اس میں ہم لوگوں کو یہی پریکٹس کرائی گئی, یہی مشق کرائی گئی کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر موجود ہو. رمضان کا پورا مہینہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کا گزرا تو ہماری پوری زندگی اسی طریقے سے گزرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, کہ تقوی کوئی ظاہری چیز نہیں ہے کہ کسی کے لباس کو دیکھ کر کسی نے ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہن لیا ہے, جبہ شریف پہن لیا ہے, ٹوپی ہے یا پگڑی باندھی ہے تو ظاہری شکل و حیت کو دیکھ کر ہم اس کے تقوی کا حساب لگا لیں کہ بہت بڑا متقی ہے, بہت بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہونا, اشارہ کیا دل کی طرف اور بتلایا کہ تقوی دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے. دل کے اندر رہتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہمارے اندر ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا کتنا جذبہ ہمارے اندر ہے اور ہم اپنے آپ کو کتنا اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے دوسری آسمانی کتابوں کے بھی بڑے عالم تھے, اسلام لے کر آئے تو قرآن مجید کو بھی بہت اچھی طریقے سے پڑھا سمجھا اور ساری چیزیں بہت اچھی, بہت زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا. تو کسی سائل نے ان سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں, تو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے سائل سے پھر سوال کیا کہ کبھی تم کسی خاردار وادی سے گزرے ہو؟ تو سائل نے کہا کہ ہاں گزرا ہوں, ایسی وادی جہاں پورے کانٹوں کے جھاڑا ہیں, وادی پوری کانٹوں سے بھری ہوئی ہے, کبھی ایسی وادی سے گزرے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں گزرا ہوں. تو کیسے گزرے؟ تو جیسے ہی وہ وادی میرے سامنے آتی ہے تو میں اپنا دامن سمیٹ لینے لگتا ہوں اور جو بھی کپڑا میں نے پہنا ہوا ہے اس کو سکیڑنے لگتا ہوں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں اس وادی میں سے گزروں تو کسی بھی درخت میں اور کسی بھی کانٹے سے میرا دامن الجھ نہ جائے, کسی کانٹے کے اندر میرا کپڑا نہ پھنسے تاکہ میرے کپڑے کو نقصان ہو, میرے دامن کو نقصان ہو. تو کعب احبار رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ بالکل تقویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد دنیا کا جو سفر ہمیں آخرت تک اور قبر تک کا طے کرنا ہے, اس سفر میں ہم اپنے دامن کو اس طریقے سے بچائیں کہ ہمارا دامن کسی بھی گناہ کے اندر آلودہ نہ ہو, کسی بھی غلط کام کے ذریعے سے ہمارے دامن کے اوپر دھبا نہ لگے, ہمارے دل کے اوپر گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ نہ ہو. یہی تقویٰ ہے. اس طریقے سے ہم لوگوں کو دنیا کی زندگی جتنا بھی اللہ نے ہمارا وقت لکھ رکھا ہے اس وقت کو پورا کرنا ہے, اپنے دامن کو بچاتے ہوئے, اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچاتے ہوئے اس طریقے سے اپنے سفر کو پورا کرنا ہے. اور آگے فرمایا کہ دنیا کی
تقوی کی مثال اس طریقے سے ہے کہ دنیا میں اس طریقے سے ہم لوگوں کو رہنا چاہیے جس طریقے سے کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، کہ جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے اور پانی نیچے ہے، کشتی میں داخل نہیں ہو رہا، کشتی صحیح سالم ہے، کشتی کا بھی مقصد پورا ہوتا ہے اور اس میں جو سوار بیٹھتا ہے وہ بھی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، کنارے تک پہنچتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ڈوبتی ہے اور اس کے اوپر جو سوار ہوتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے، دونوں ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے، دنیا میں ہم لوگوں کو رہنا ہے، ہمارے اندر دنیا نہیں آنا ہے۔ جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں اس کے اندر خیر ہی خیر ہم لوگوں کو ملتا رہے گا، لیکن جیسے ہی دنیا ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گی ہمارا زوال یقینی بن جائے گا، ہمارا زوال سے یقینی بن جائے گا، ہم نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، دنیا کے حساب سے اور دین کے حساب سے، دونوں طریقوں سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں بلکہ دنیا اگر آ گئی تو یہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر آنا یہی ہماری سب سے بڑی خرابی کی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضرات نے اس سے پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ پیشن گوئی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن باطل ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، مسلمانوں کو ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا، مسلمانوں کو اپنے ظلم کا وہ نشانہ بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا مسلمان اس وقت کم ہوں گے؟ جس طریقے سے ابتدائی اسلام میں مسلمان تھوڑے سے تھے، کفار مکہ، قریش مکہ کس قدر مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر ظلم ڈھالے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں اور مسلمان سو کی تعداد میں۔ ہم سب کو معلوم ہے اسلام کی ابتدائی تاریخ کیسی ہے، کتنے مظالم اس کے اوپر گئے، تو اس حساب سے صحابہ کرام نے پوچھا کیا مسلمان کم ہوں گے کہ جس کی وجہ سے وہ باطل ان کے اوپر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی۔ صحابہ کرام پریشان کیونکہ وہ سووں کی تعداد میں تھے، ان کے اوپر مظالم ہو رہے تھے، جب انہوں نے ثابت قدمی سے کام لیا اللہ کی طرف سے مدد آئی، نصرت آئی، فرشتے مدد کے لیے نازل ہوئے۔ اب اتنے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہوں گے، اس کے باوجود بھی مسلمان مظلوم ہوگا، مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی، مسلمانوں کے مکانات کو ڈھایا جائے گا، مسلمانوں کی دکانوں کے اوپر حملے کیے جائیں گے، مسلمانوں کی ماں بہنوں کے اوپر حملے کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام پریشان کہ اتنی بڑی تعداد اور اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا یہ حال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن مسلمان کی ایک جھاگ کی طرح ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ندیوں میں اور سمندروں کے اوپر بار بار لہریں آنے جانے کی وجہ سے ایک جھاگ سمندر کے اوپر پیدا ہو جاتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کی کیفیت ہو جائے گی، حالت ہو جائے گی جیسے جھاگ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جیسی لہریں آتی ہیں وہ ادھر بہتا چلا جاتا ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ ان کے اوپر وہ جھاگ کی طرح ہے کہ جیسا حالات آئے، جیسا رمضان کا مہینہ آیا تو عبادت کے اندر لگ گئے، رمضان گیا پھر وہی اپنی دنیا ہمارا حال، تو جیسا حال آئے گا اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتے رہیں گے، ایک استقامت اور پختگی مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ اب صحابہ کرام سوال اور بار بار سوال کرتے تھے، جذبہ تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہوگا تو اس کی وجہ کیا ہے، آج ہم لوگوں کا کام کیا ہے، ہم جو بھی بولتے ہیں اور سنتے ہیں اس کی وجہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہوگا، ایسا ہوا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو آج سوچنے کا ذرہ برابر بھی کیا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ لیکن صحابہ کرام نے اب یہ کیفیت بدلا دی کہ مسلمان جھاگ کی طرح ہوں گے۔ کیوں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو بیان کیا کہ اس کی وجہ تو ایک دو وجہ بیان قائم فرمائی اللہ کے نبی نے۔ ایک وجہ تو یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی محبت مسلمانوں کے دل میں رہے گی، اور دوسرا یہ کہ موت کا خوف مسلمانوں کے دل کے اندر آ جائے گا۔ موت سے کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہی ہم لوگوں کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان یہ نہیں ہے
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو ہمارا آخرت کے اوپر ایمان یقین نہیں، ہمارا عقیدہ خراب ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، سزا و جزا ہے اور جنت و جہنم ہے، تو گویا ہم لوگوں کو موت سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ آج کسی کی باری تو کل کسی کی باری، ہر ایک کو کبھی نہ کبھی جانا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، تو موت کا ڈر اپنے اندر سے بالکل نکال دے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ موت سے ڈرے، کیونکہ موت یہ دوسری جو ہماری اصل آنے والی زندگی ہے اس کی ابتدا ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اپنے موت کے انتظار میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ جس کی ہم نے اپنی اتنے سال اللہ جس کی بندگی کی، جس کو بغیر دیکھے ہم نے اس کے احکامات کو پورا کیا، جس محبوب کی خاطر ہم نے دنیا کے اندر تکلیفیں اٹھائی، اس محبوب سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، تو موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو مسلمانوں کا زوال لازمی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ دنیا کے اوپر ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے زہد اور تقوی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا سبق رمضان کے مہینے نے ہمیں تقوی کا دیا کہ تقوی ہم لوگوں کی زندگی کے اندر آنا ہے، اور تقوی یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور دوسرا سبق جو رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو دے کر گیا ہے وہ ہے مجاہدہ اختیار کرنا، کہ رمضان کا مہینہ اگر ہم صحیح طریقے سے گزارے ہیں تو ہم لوگ اپنے اندر خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کتنا مجاہدہ کرنا پڑا۔ صبح سویرے اٹھنا، 4 بجے 3:30 بجے 3 بجے اٹھنا، سحری کرنا، تہجد پڑھنا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرے کہ نہیں فجر کو آنا، فجر کی نماز پڑھے، کیونکہ عبادت زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں کرنی ہے، فجر نماز پڑھے، پھر بیٹھے طلوع شم تک بیٹھے، اشراق پڑھنا، پھر تھوڑی دیر ہوئی گھر گئے، چاشت کا وقت چاشت پڑھنا۔ جو حضرات یہ پورے معمولات کا پابندی سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کو احساس ہوگا کہ کتنا مجاہدہ کیا ہے۔ لیکن جو رمضان غیر رمضان میں جیسی زندگی، رمضان میں ویسی زندگی، تو ان لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اشراق کیا ہے، چاشت کیا ہے، یہ دوسری جو نفل عبادت ہے ان کے بارے میں کچھ بھی ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو جن کو معلوم ہے تو یہ عبادت کرتے ہیں، ان کے اوپر شاق گزرتا ہے، ان کو تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اب اس چاشت کی نماز پڑھ لی، اب کام کاج کر رہے ہیں تو آفس جانا، دوسرے کام کرتے ہیں تو وہاں جانا، دن بھر ظہر تک محنت و مزدوری کرنا، پھر ظہر کے لیے مسجد کو وقت نکال کر آنا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر گئے، پھر اپنا کام کیا، عصر کا وقت اور عصر کی نماز ادا کی، اس کے بعد افطاری کا نظم کرنا، افطاری تیار کرنا اور ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہونا، پھر مغرب نماز پڑھے، تھوڑی دیر بیٹھے آرام کیے کہ نہیں، پھر عشاء کا وقت آ گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھ لی، اب آرام نہیں، چھٹی نہیں، پھر 1.5-2 گھنٹہ تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کے لیے کھڑا ہونا، تب جا کر رات کے 10 ساڑھے 10 کھا پی کر 11 بجے تک وہ فرصت ہوتا ہے، اٹھا کب 3:30 بجے 3 بجے۔ تو یہ جو اتنا لمبا طویل عرصہ ہو، ایک کے بعد ایک عبادت، ایک کے بعد ایک عبادت، تو اس طریقے سے جو مجاہدہ ایک مسلمان کا ہوتا ہے جس نے صحیح طریقے سے رمضان کی قدر کی، تو یہ جو اس میں مشق کرائی گئی مجاہدہ برداشت کرنے کی، گویا یہ پورا رمضان ہم نے جیسا عمل کیا، مجاہدہ کیا، ہماری آگے آنے والی زندگی کے اندر بھی یہ مجاہدہ برقرار رہے کہ دین کی خاطر جو بھی تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کو برداشت کرنے کی ہمت ہمارے اندر پیدا ہو، ہم بزدل نہ بن جائیں اور حالات سے بالکل نہ گھبرا جائیں، ایسے بندے نہ بنے، بلکہ جو بھی پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، اس کو برداشت کرنے والے بنے۔ اس لیے یہ مہینہ ہم لوگوں کو دیا گیا، اس میں مجاہدے کی پریکٹس کرائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک جنت ہے، جنت ایسی چیز ہے کہ جہاں ہمارا نفس جو چاہے گا وہ ہوگا، جیسے ہی ہمارے نفس کے اندر خواہش پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت ہمارے سامنے رکھ دے گا، کون سی بھی نعمت ہو۔ دنیاوی اعتبار سے ہم نہ سوچیں کہ مجھے یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہے، وہاں پر جانے کے بعد وہاں کے انعامات اور وہاں کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کی کوئی خواہش ہمارے اندر باقی نہیں رہے گی۔
تو وہاں کے حساب سے جو بھی ہمارے اندر خواہش پیدا ہوگی، یہاں دل کے اندر ارادہ ہوا، وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جنت کا ایسا معمول ہے۔ اور ایک عالم بنایا اللہ نے جہنم، اور وہاں وہ ہوتا ہے جو ہمارا نفس نہیں چاہتا۔ بندہ جسے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا وہ چاہتا ہے کہ اس کو عذاب نہ ہو، لیکن اس کے برخلاف ہی کام ہوتا ہے، عذاب سے اس کو چھٹی نہیں بلکہ اور زیادہ عذاب دیا جاتا ہے۔ جنت میں جو نفس چاہے گا وہ ہوگا، اور جہنم کے اندر ہمارے نفس کے خلاف عمل ہوگا۔ اور تیسرا عالم جو اللہ نے بنایا یہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معمول رکھا ہے کہ ہمارے نفس کے مطابق بھی فیصلے ہوتے ہیں، ہمارا نفس جو چاہتا ہے وہ بھی ہمیں بسا اوقات مل جاتا ہے، اور نفس کے خلاف بھی ہمارے لیے دنیا کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کبھی ہمیں خوشی بھی میسر ہوتی ہے اور کبھی غم بھی ہوتا ہے، اور کبھی ہمیں راحت بھی ملتی ہے، کبھی ہماری پریشانی بھی آتی ہے، کبھی ہمارے پر مصیبت بھی آتی ہے، تو ہم کبھی آرام و راحت اور اطمینان کی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ تو علماء اکرام بیان کرتے ہیں تو یہ تیسرا عالم ہے دنیا کا، اس میں اگر تکلیفیں اٹھانا ہے اور تکلیفیں آئیں گی، اور خاص طور سے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لَيَبْلُوَنَّكُمْ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے کے بعد ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا مسلمانوں کے جو تم کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں تم کتنے پختہ ہو، کیا تم حالات کو جب تمہارے اوپر آئیں گے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو گے کہ اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے اور اللہ کے اوپر یقین کو جمائے رکھو گے اور استقامت سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا رکھو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آزمائش کا سلسلہ چلایا، آزماتا رہتا ہے کہ بندے کے اندر بسا اوقات کبھی کوئی ایمانی اعتبار سے کمی آ جاتی تو اللہ اس کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کو نکھارتا ہے کہ اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے اللہ کے اوپر۔ تو جب ہمیں دنیا کی زندگی کے اندر پریشانیوں کو اٹھانا ہی ہے، تکلیفیں برداشت کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم ایسی تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو اٹھائیں کہ جس کے ذریعے سے ہماری دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ تو یہ جو مہینہ دوسرا سبق ہمیں دے کر گیا وہ برداشت کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور جو تیسرا سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا اس مہینے میں وہ ہے صبر کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ اب جو تمہارے اوپر مہینہ آنے والا ہے یہ صبر والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ صبر کرنے کی تلقین اور صبر کرنے کا سبق ہم لوگوں کو دے کر گیا۔ اب صبر کا ہم لوگ کیا معنی سمجھتے ہیں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک صبر تو یہی ہے کہ جیسا ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کوئی بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی، اس کے اوپر صبر کرنا، اور ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل نیکی کی طرف مائل نہیں، ہمارا دل گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل ہو رہا ہے، ہمارے دل کے اندر خواہش ہو رہی ہے کہ سنت کے خلاف عمل کرے، اللہ کے احکامات کے خلاف عمل کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا، اور شیطان کوئی بھی عمل برا عمل اس کو برا عمل کر کے ہم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ اس کو سجا سوار کر بہت اچھا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم اس برے عمل کو بھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اچھائی کام کر رہا ہوں۔ تو شیطان ہمارے سامنے برے اعمال کو نفس کے اندر ڈالتا ہے، اور جب ہمارا نفس گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے اور ہم اس لمحے میں اپنے آپ کو روکتے ہیں اور روک کر اپنے نفس کو برے کاموں کی طرف نہیں بلکہ گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر نیکی کی راہ پر ڈالتے ہیں۔ گناہ کا دل چاہ رہا ہے لیکن ہم اس کو اچھے کام اور کار خیر کرنے کی طرف مائل کر رہے ہیں، تو جو ہم نے اپنے نفس کو یہ برے کام کرنے سے بچایا، یہ بچانا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہو گیا، اور ایک صبر ہے، ایک عربی جو صبر جس کے اندر معنی، اس کے اندر بڑا گہرا معنی ہے صبر کا، اور ایک اردو کا صبر ہے۔ اردو کا صبر اس طریقے سے سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے حملہ کیا، کسی نے آپ کو مارا، تو آپ روتے دھوتے رہیں اور خاموش رہیں اور کہیں کہ صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ خاموش رہیں، اپنا دفاع کچھ بھی نہ کریں، کوئی آپ کو سامنے مار رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے تو بس یہ کہیں کہ صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین ہے۔ اور ایک دوسرا صبر ہے جو عربی کا صبر ہے کہ اس میں کیا ہے، اگر ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں، ہمارے اوپر اس لیے ہم لوگوں کو مارا جائے کہ ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام ہے ہمارے اندر اور ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں ڈنڈے پڑے، ہمیں ماری جائے، ہمیں پھانسی دی جائے اور سولی پر چڑھایا جائے، تو
یہ جو حالات ہمارے اوپر آئیں، ان حالات کے اوپر ہم سمجھوتا نہ کریں اور ان حالات سے ڈرے نہیں، جذبات کے اندر نہ آ جائیں، جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں، بلکہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ جو بھی ہمارے اوپر پریشانی آئے، جو مصائب اور مظالم ہمارے اوپر آئے، عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو دفاع کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں اردو کا صبر اور عربی کے صبر میں فرق سمجھنے کے لیے یہ مثال آسانی ہے، جیسے ہمالیہ پہاڑ ہے اور ایک مچھر ہے، اس کے درمیان میں جو فرق ہے بالکل اسی طریقے سے عربی کے صبر اور اردو کے صبر کے اندر فرق ہے کہ صبر کا، اردو کا جو صبر ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے، بس مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو جانی مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، بس صبر کریں۔ اور عربی کا جو صبر ہے سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جذبات میں نہیں آنا، غصے میں نہیں، بلکہ عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ساری چیزوں کا دفاع کرنا، یہ عربی کا صبر ہے، اور اسی صبر کو اختیار کرنے کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ دور ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہوں، مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور مسلمان یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ امن اور سلامتی، لہذا ہمارے کو مانتے جاؤ، ہم سہتے جائیں گے۔ اسلام یہ نہیں تعلیم دیتا۔ اسلام یہ جب ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جہاں محفوظ رہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو، مسلمانوں کے اوپر تکالیف آئے، تو مسلمانوں کو خاموش رہنا نہیں ہے، اپنے دفاع کا انتظام کرنا ہے۔ اور اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا دفاع کس انداز میں کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس کا دفاع ضرور کریں۔ ایسا نہیں کہ سامنے سے حملہ ہو رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں صبر کروں گا، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں دفاع کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو صبر کی تلقین دے کر گیا کہ جس طریقے سے رمضان کا مہینہ یہ صبر کی تعلیم دیتا ہے، پوری زندگی ہمیں صبر کا دامن اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عظیم سبق رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو دے کر گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ رمضان کا پورا ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھا۔ جو قرآن نہیں کھولتے تھے انہوں نے بھی قرآن کی تکمیل کی، اگر پورا قرآن کمپلیٹ نہیں کیا، مکمل نہیں کیا، چند پارے تو رمضان کے مہینے میں پڑھے ہوں گے، اس کی کوشش کی ہوگی پڑھنے کی۔ تو جو تعلق رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے ہم نے جوڑا ہے، وہ تعلق کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ قرآن مجید دنیا کے اندر بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گا۔ ہم رمضان کے مہینے میں صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے نہ بنے، غیر رمضان میں بھی۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، جو عظیم کتاب اللہ نے دی اور ہر موڑ پر جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، کوئی ہماری زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی اس کے اندر نہ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس عظیم کتاب کو اپنے گھر کی ایک رونق کی، ایک ڈیکوریشن کی چیز بنا کر رکھا گیا۔ سمجھ لیا ہے کہ مسلمان ہے اور مسلمان کے گھر کے اندر جس طریقے سے دوسری شوکیس کے اندر نمونے کی چیزیں رکھے جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خوبصورتی ظاہر ہو، تو ہم لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ مسلمان کا گھر ہے تو اس کے گھر کے اندر ایک شو پیس قرآن بھی ہونا چاہیے، کہ مسلمان کا گھر اور قرآن نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شو پیس ہم نے قرآن مجید کو بنا لیا۔ کسی کا انتقال ہوا تب قرآن مجید کھولتا ہے، اور اگر کسی کو نقصان ہو گیا، کوئی مصیبت کے اندر آ گیا، تو اس کے لیے قرآن مجید کھولا جاتا ہے، جس کو پڑھیں گے تو پریشانی دور ہوگی۔ یا شادی بیاہ کا موقع آ گیا ہے تو اس میں آسانی کے لیے جب قرآن مجید کو کھولا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو اب کام آنے والا ہے اس کے اندر آسانی ہو جائے۔ تو جو عظیم کتاب اللہ نے ایک دستور ہم لوگوں کو بنا کر دیا، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا، عبادات، معاملات، معاشرات، ایمان، ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو ایسی عظیم کتاب کو ہم نے کہا ہے صرف ایصال ثواب کے لیے اور برکت حاصل کرنے والی کتاب سمجھ کر اپنے گھروں کے اندر سجا کر رکھ دیا ہے۔ تو اپنے اندر سے غلط فہمی نکال دیں۔ جن حضرات کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ اور زیادہ پابندی کریں قرآن مجید کی، جس طریقے سے رمضان میں کی۔ جن کو نہیں آتا وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر کوئی عیب
تک نہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ پڑھائی حاصل اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں, جب تک چاہے بڑھاپے تک چاہے ہم ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں, پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے, علم دین سیکھنے کی بات حاصل آتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اب تو ہماری عمر ہو گئی, اب ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں کہاں سے آئیں گی, ہم کہاں سے دین سیکھ سکیں گے. دین کے بارے میں ہم لوگوں کی یہ سوچ اور دنیا کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ ذہن کہ اس کے لیے تو کوئی عمر کی قید نہیں, بچپن میں چاہے جوانی میں پڑھے, بڑھاپے میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو جو سوچ دنیاوی علم کے بارے میں ہے وہ سوچ دین کے بارے میں ہونی چاہیے, قرآن کے بارے میں ہونی چاہیے. قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی عمر کی قید نہیں ہے, بلکہ ہم پوری زندگی قرآن مجید کو سیکھتے رہیں. اگر پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے دشوار اور مشکل ہے تو کم سے کم یہ کوشش کریں جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں, اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. سورہ ناس پڑھ رہا ہوں تو اس کا ترجمہ معلوم کریں کہ سورہ ناس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. عربی تو سمجھ میں آتی نہیں تو ہم زبان سے ایسے ہی پڑھ کر جو یاد ہے آسانی کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں, لیکن جب ہمیں معلوم ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, قل اعوذ برب الناس کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, قل اللہ احد کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, تبت یدا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, ارایت الذی پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے, الم تر کیف, یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, انا اعطیناک الکوثر والعصر لإلاف قریش, یہ چھوٹی چھوٹی دو آیتیں, دو لائنوں کی صورتیں ہیں. اس ترجمہ بھی بڑا مختصر سا ہے. تو جو صورتیں ہم لوگوں کو یاد ہیں اس کو کیا ہے, اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ عبادت کے اندر بھی ہم لوگوں کو مزہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا اللہ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, وہ معلوم ہوگا. جب یہ معلوم ہوگا تو ہم لوگوں کو اور مزہ آنے لگے گا اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے میں. تو یہ چند سبق رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو دے کر گیا. پہلا سبق تقویٰ ہمارے اندر آنا چاہیے, دوسرا مجاہدہ کرنے کی ہمت ہمارے اندر آنی چاہیے, تیسرا صبر کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے, وہ صبر جو عربی کا صبر ہے, اردو کا صبر نہیں. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے تعلق سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے, قرآن مجید سے اپنا تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ 4 پیغامات رمضان کا مہینہ اور بے شمار پیغامات رمضان کے مہینے سے ہم لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں. وقت ابھی بہت تنگ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. تو جو باتیں آج ہمارے سامنے رکھی گئی, جو رمضان کا موٹیو ہے, جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے, اس مقصد کے تحت یہ 4 نکات آپ کے سامنے رکھے گئے. اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.